والله ما طلعت شمس ولا غربت عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اکثر ہم جب دوائیوں کی بوتلیں لیتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ شیک ویل بیفور یوز، استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلا لیجئے۔ یہ بات اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب خاص نعمت عطا فرمانے لگتے ہیں تو اس کو جھنجھوڑتے ہیں، اسے اچھی طرح آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو وہ خاص نعمت عطا کی جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت جب ہم نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں پہ، اور وہ اس پہ 100% نکلے، اس کا رزلٹ 100% نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے پیارے ابراہیم میں نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو امامت ملنے سے پہلے آزمایا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے مقبول بندوں کو بھی آزمایا۔ اتنی آزمائشیں آئیں کہ قرآن مجید نے گواہی دی مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پہ اس قدر آزمائشیں آئیں، اتنی تنگی آئی، اس طرح ان کو جھنجھوڑا گیا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی اتنی آزمائشیں آئیں، اتنا جھنجھوڑا گیا کہ وہ پکار اٹھے یا اللہ کب آپ کی مدد آئے گی۔ پھر فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے تھے، جن کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو بھی آزمایا اور فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو بھی اچھی طرح جھنجھوڑا گیا۔ اور بات بھی سچ ہے کہ ہم نے چند روپے کی کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو ہم اچھی طرح ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں، اچھی طرح چیک کرتے ہیں کہیں کوئی کریک تو نہیں آیا ہوا، کہیں خراب تو نہیں ہے، مضبوط چیز لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اور جو کامیاب ہوتا ہے پھر اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی اس دنیا میں، تو اللہ رب العزت نے قریش قبیلے کے چند لوگوں کو بھی آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی 3 قریبی شخصیات کو آزمایا گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں محبوب علیہ السلام کی سیرت پہ، صورت پہ، ولادت پہ لاکھوں لوگ بات کرتے ہیں، تو سوچا اس وقت کے محبوب کی ولادت کے اوپر کچھ بات کی جائے۔ تو 3 قریبی شخصیات ایسی تھیں جن کو آزمایا گیا، ان میں سے ایک آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب،
انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی، چنانچہ عبد المطلب بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کچھ بال پیدائشی طور پہ سفید تھے، اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصہ گزرا اور ان کے والد وفات پا گئے۔ والدہ کا نام سلمہ تھا اور وہ مدینہ منورہ سے آئی ہوئی تھی، وہاں واپس چلی گئی۔ بچہ اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتا رہا حتیٰ کہ ابتدائی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک شخص تھا، حارثی نام تھا، کسی کام کے لیے وہ وہاں سے آیا۔ مدینہ منورہ میں اس نے کچھ نوجوانوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بہت بہترین تیر انداز تھا اور اس کے نشانے بہت بہترین لگ رہے تھے۔ جب بھی نشانہ لگاتا ٹھیک لگتا اور وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتا، اشعار پڑھتا اور کہتا، لوگوں میں مکہ کے رہنے والے قبیلہ قریش کا فرزند ہوں اور میرے نشانے بالکل ٹھیک لگتے ہیں۔ یہ جو حارثی شخص تھا اس کو اس پہ بڑا پیار آیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ اس کے والد جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے تھے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے، تو اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آ گیا، تو اپنے ننیال میں والدہ کے ساتھ اب یہ پرورش پا رہا ہے۔ تو وہ جو شخص تھا وہ اس نوجوان کے ددیال کو مکہ میں جانتا تھا، تو واپس آیا۔ اس نے آ کے اس کے چچا سے ملاقات کی۔ چچا کا نام مطلب تھا۔ وہ شخص جو تھا اس نوجوان کے چچا کو جانتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تم اتنے مہمان نواز ہو، تمہارا قبیلہ اتنا بڑا ہے، اتنے اخلاق والے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا ایک بچہ مدینہ میں پرورش پا رہا ہے، والد کا اس کے سر پہ سایہ نہیں ہے، اس نوجوان کی کفالت کرنی چاہیے، اس کی پرورش کرنی چاہیے، بہت اچھا نوجوان ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اب جب اس نے اس کو بہت باتیں کی تو مطلب جو تھا وہ اتنا برانگیختہ ہوا کہ اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہیں لے کے آؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مدینہ آئے، بچے کی والدہ سے بات کی، گھر والوں نے سمجھایا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اگر تمہارے پاس رہے گا تو شاید وہ مرتبہ مقام نہ پا سکے، تو بہتر ہے کہ اس کو ددیال بھیج دیا جائے، وہ بڑا قبیلہ ہے، عزتوں والے لوگ ہیں، وہاں اس کا ایک نام اور مقام بن جائے گا۔ چنانچہ ماں نے شیبہ کو مطلب کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ خوبصورت نوجوان مکہ داخل ہوا تو چچا مطلب آگے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی بندے نے ان کو دیکھا تو وہ سمجھا کہ مطلب اپنے لیے غلام لے کے آئے ہیں، تو اس نے ان کو عبد المطلب کہہ دیا۔ اب یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ ان کو شیبہ کی بجائے عبد المطلب کہا جانے لگا۔ چنانچہ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے یتیمی کے دن تو دکھائے، مشقتوں کے دن تو دکھائے، مگر اس کے بعد انعام ملنا تھا۔ انعام کیا ملا کہ ان کو خواب آیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ زمزم ہے، اگر وہاں سے زمین کھودیں گے تو چشمہ نکل آئے گا۔ اب ان دنوں مکہ مکرمہ میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا، نہ پینے کو پانی نہ جینے کو پانی، لوگوں کو بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ عبد المطلب نے وہاں پہ کھدائی شروع کر دی، وہ اکیلے کھودتے رہے، بالآخر وہ دن آ گیا جب انہوں نے زمزم کے دہانے پہ پڑی ہوئی اونچی چٹان کو توڑنا شروع کیا۔ جب وہ ٹوٹی تو نیچے سے پانی نکل آیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے ان کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ قریب بیت اللہ شریف تھا، لوگوں نے کہا اس کی وجہ سے پانی نکلا ہے اور اب ہم یہاں پہ آرام سے آبادی کر سکتے ہیں، اس شخص کو، اس نوجوان کو بیت اللہ کا متولی بناتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا گیا۔ شروع میں مشکل کے دن آئے، مصیبتوں کے دن آئے، پریشانیوں کے دن آئے،
لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تربیت تھی۔ اس کے بعد انعام ملا، تو انعام کیا تھا کہ والی بیت اللہ بن گئے۔ آج ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ذرا سے مشقت کے دن آ جائیں، مشکلات کے دن آ جائیں، پریشانیوں کے دن آ جائیں، تو بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دور ہو جائیں کہ جی اللہ رب العزت تو سنتے ہی نہیں ہے۔ بہت کامن آج کل ورڈ ہوتا ہے، اور جی وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ انسان آزمائش میں ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت اس کے بعد خوشی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ عبد المطلب نے وادی بیت اللہ بن گئے۔ اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، انہوں نے منت مانی اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اب انہوں نے سوچا کہ قسم کیسی پوری کروں، کس بیٹے کو ذبح کروں؟ اس کے لیے ایک قرعہ ڈالا گیا۔ 10 بیٹوں کے نام لکھے گئے پرچی پہ، اور ایک قرعہ ڈالا کہ جس کا نام نکلے گا اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اب جب قرعہ ڈالا تو قرعہ ایک ایسے بیٹے کے نام آیا جو ان کا بہت ہی خوبصورت بیٹا تھا اور ان کو بہت پیارا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اب جب اس کا نام آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو ذبح نہ کرو، اس کے بدلے 10 اونٹوں کو ذبح کر دو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، دوبارہ اسی کا نام نکلا، تیسری مرتبہ اس کا نام نکلا، چوتھی مرتبہ اس کا نام نکلا۔ اونٹوں کی 10 کر کے تعداد بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کی تعداد آئی، اب پورا اونٹوں کے نام نکلا، عبداللہ کے نام نہ نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ چنانچہ اسی لیے عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کو ان کے والد نے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی نیت کی تھی، اس وجہ سے ان کو ذبیح اللہ کہا جانے لگا۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا ابن ذبیحین، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، فرمانے لگے ہاں میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں جنہیں اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، ان کو بھی اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی نیت کی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ جوان تھے، تو ان کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کے لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں کئی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، چنانچہ ان کو پتا تھا کہ جو شخص نبی آخر الزمان کے والد بنیں گے ان کی پیشانی کے اوپر ایک نور چمکے گا۔ چنانچہ ان یہودیوں کی عورتیں ایسے شخص کو تلاش کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے لگے، راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا تو میں تو اس طرح کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ نکاح نہ کریں، ویسے ملاقات کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کام کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں بنو زہرہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا، ان کی ایک جوان العمر لڑکی تھی، اس کا نام آمینہ تھا۔ بہت اخلاق والی تھی، بہت نیک نیت تھی، بہت اچھی بچی تھی، شکل بھی اچھی، عقل بھی اچھی، اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے اس بچی کو پسند کیا اور وہاں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو وہی فاطمہ نامی عورت، اس نے ان کو دیکھا تو حضرت عبداللہ کو دیکھ کے کہنے لگی اب آپ کے چہرے پہ وہ نور نظر نہیں آ رہا جو پہلے نظر آ رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت اپنے والد سے اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو چکے تھے، وہ نور منتقل ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے عبد المطلب پہ بھی امتحان آیا،
پھر حضرت عبداللہ پر بھی امتحان آیا۔ اب تیسری شخصیت یہ تھی حضرت آمنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تھیں، انہوں نے والدہ بننا تھا، ان کے اوپر بھی امتحان آیا۔ امتحان کیا تھا؟ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے بلاد شام کی طرف چلا۔ حضرت عبداللہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے، تجارت کی غرض سے کہ میں شام جاتا ہوں، وہاں تجارت کروں گا۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی میں اگر جدائی ہو تو دل بڑا اداس ہوتا ہے، تو بی بی آمنہ بھی بہت اداس تھی۔ حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ جلد آؤں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب قافلہ آنے کی گھنٹی بجے تو تم گھر کے دروازے پہ آ جانا، وہاں آ کے میرا استقبال کرنا، میں تمہیں محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ دن شام میں تجارت کی، وہاں پہ تجارت کر کے جب واپس تشریف لانے لگے تو مدینہ منورہ جب پہنچے تو وہاں تیز بخار ہو گیا، ایسے بیمار ہوئے، ایسا بخار تھا کہ آگے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مدینہ میں سسرال کے ہاں قیام کیا، اور قافلہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ اب جب قافلہ پہنچا، گھنٹیاں بجی، تو بی بی آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرا خاوند بھی واپس آ گیا، قافلے والے واپس آ گئے۔ چنانچہ وہ دروازے پہ آئیں، استقبال کے لیے کھڑی ہوئیں۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، عبداللہ اپنے گھر نہ آئے۔ بی بی آمنہ زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ماجرا ہوا۔ جب قافلے والوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، اور اتنے زیادہ بیمار تھے کہ وہ مدینہ منورہ میں ہی انہوں نے قیام کر لیا، وہ آگے سفر ہی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ان کے قریبی رشتہ دار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ابھی رشتہ دار پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں اپنی جوانی میں اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ اب بی بی آمنہ کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں بی بی آمنہ نے بیوہ ہونے کو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں، اتنی ینگ ایج میں بیوہ ہو جائیں گی۔ اب آپ سوچئے کہ بی بی آمنہ کی عمر 18 سال، اس عمر میں بیوہ ہو جائے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن میرا حمل بہت عجیب تھا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں تکلیف محسوس کرتی ہے، وہ فرماتی ہے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، البتہ مجھے کچھ حالات بدلے ہوئے نظر آتے تھے۔ اب حالات کیا بدلے ہوئے نظر آتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں جب میں کہیں جانے لگتی تو دیکھتی کہ ہوا کا ایک جھونکا آتا اور درخت میرے آگے جھک جایا کرتے تھے۔ جس طرح درختوں کو اپنے سامنے جھکتا دیکھتی، اسی طرح جب زمزم بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی پانی بھرنے کے لیے، چشمے کے اوپر پہنچتی تو زمزم کا پانی آٹومیٹکلی اوپر آ جایا کرتا تھا، اور جب میں پانی بھر کے واپس جاتی تو چشمے کا پانی نیچے چلا جاتا۔ تو مکہ کی عورتیں مجھے پکڑ کے وہاں کھڑا کیا کرتی تھی کہ آمنہ تم یہاں کھڑی رہو، تم جب یہاں ہوتی ہو تو پانی اوپر ہوتا ہے، ہمارے لیے بھرنا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کھڑی رہتی، عورتیں اپنا پانی بھرتی اور پھر ان کو بھیج دیا کرتی تھی۔ پھر فرماتی ہیں میں دیکھتی کہ اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا پڑتا تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کر لیا کرتا تھا۔ یہ درختوں کو جھک جانا، زمزم کو اوپر آ جانا، بادل کا سایہ کرنا، یہ ایسی باتیں تھی جو مجھے انوکھی لگتی تھی، ڈیفرنٹ لگتی تھی۔ اسی دوران بی بی آمنہ نے ایک خواب دیکھا کہ وہ بہت ایک مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسمان پہ چمکنے لگا۔ یہودی لوگ جو تھے وہ ہمیشہ اس فکر میں ہوتے تھے، کیونکہ تورات کے اندر یہ نشانی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، آخری نبی آئیں گے، تو آسمان کے اوپر ایک سرخ ستارہ چمکے گا۔ جب وہ سرخ ستارہ چمچا
تو یہودیوں کے اندر ایک شور مچ گیا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ اب وہ انتہائی پریشان ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کہاں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہودی عورتوں سے معلوم کرنا شروع کیا گیا کہ کون سی عورت ایسی ہے کہ جس کے بچے کی ولادت قریب ہو۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو انہیں کوئی بھی ایسی عورت نظر نہ آئی جو یہودی ہو اور اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ بالآخر مدینہ منورہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا۔ اسے پتہ چلا کہ قریش خاندان میں ایک عورت ہے بی بی آمنہ، اس کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے شور مچایا، لوگوں مجھے یہ لگتا ہے نبوت بنو اسحاق سے تبدیل ہو کے بنو اسماعیل میں آ گئی ہے۔ جو بنی اسرائیل والے تھے اس میں ہزاروں نبی آئے، اور وہ انبیاء حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ تو یہودی وہ نسل چل رہی تھی۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کوئی بچہ آ رہا ہے تو ان کے ہاں تو شور مچ گیا۔ اب اللہ کی شان، جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر چلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو کچھ عجیب سے واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ولادت کے بعد میں لٹانے لگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے سجدہ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ آسمان کے ستارے جھک گئے جیسے قریب آ رہے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ بالکل قریب آئے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز، کسرا بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے تھے وہ گر گئے۔ چوتھی چیز، فارس کے اندر آتش پرستوں نے ایک آگ لگائی ہوئی تھی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی، ہمیشہ مستقل جلتی رہتی تھی، 1500 سال سے تقریباً۔ وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ پھر کسرا بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ عربی اونٹ ہیں اور ان کے آگے کچھ گھوڑے ہیں، وہ عربی اونٹ ان گھوڑوں کو دھکیل رہے ہیں اور پار بھگا رہے ہیں۔ اب صبح اٹھا تو اس کی طبیعت عجیب کہ میں نے کیسا خواب دیکھا، تو اس نے تعبیر والوں کو بلایا۔ تعبیر کرنے والوں نے بتایا کہ ہمیں لگتا یہ ہے عرب کے اندر کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عرب کے باقی لوگوں کو عرب سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس نے کہا میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے ہیں۔ تو انہوں نے تعبیر دی کہ جناب آپ سے لے کے 14 بادشاہتیں آپ کی نسل میں رہیں گی، اس کے بعد یہ بادشاہت آپ کی نسل سے لے لی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کسرا نے سنا کہ 14 بادشاہتیں ابھی آگے رہیں گی تو مطمئن ہو گیا کہ آگے 14 نسلوں تک میری بادشاہت رہے گی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ مگر اس کو کیا پتا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو بادشاہ بنتا وہ فوت ہو جاتا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 14 بادشاہتیں مکمل ہوئیں، اللہ رب العزت نے کسرا کا تخت و تاج مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ ستارے جھک گئے، اس میں کیا حکمت تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا لوگوں، یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے۔ دنیا والوں تم بھی ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، تب تم فلاح پاؤ گے۔ وقت کے بادشاہوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو آسمان پہ جھکنے والے ستارے اگر جھک گئے تو زمین پہ چمکنے والے لوگ تم ہو، تمہیں بھی ان کے سامنے اپنی گردوں کو جھکانا پڑے گا۔ ایک نقطہ یہ تھا کہ پیدا ہونے والی ہستی ایسی ہیں کہ ان کی صحبت میں جو آئے گا، ان کے قدموں میں جو آئے گا، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اسی طرح ان کی صحبت میں آنے والے زمین کے ستارے بن جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں کسی صاحب دل بندے نے کیا ہی اچھی بات کہی، فرماتے ہیں خلیل اللہ نے جس کے حق میں دعائیں کی، ذبیح اللہ نے ہوتے ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس کی ذوفشانی سے، وہ جس کی آرزو بڑھ کی جواب لن ترانی سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یتیم ہونے سے یہ بتانا مقصود تھا، دیکھو ظاہراً یہ ہستی بے سہارا ہے، مگر جس کا کوئی سہارا نہیں ہوا کرتا اس کا سہارا اللہ ہوا کرتا ہے۔ والد کو ابا بھی کہتے ہیں، عربی میں ابو بھی کہتے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ابو مخفف کر کے اب بھی کہتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے یتیم پیدا کر کے پیغام دیا، لوگوں جس کا دنیا میں اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوا کرتا ہے اس کا سب ہوا کرتا ہے۔ یتیم ایسے ہی در یتیم بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تو رات کے وعدے، مبارک کے ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے 3 ماہ پہلے آپ کے والد ماجد کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کی والد کی وفات اس کے بالغ ہو جانے سے پہلے ہو جائے۔ تو بلوغ کی عمر کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، اس سے پہلے اگر والد فوت ہو جائیں تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ولادت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا آپ کو بیت اللہ کی طرف لے کے گئے، مگر دادا کو معلوم نہیں تھا یہ وہ شخصیت ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا اس نے بہت پیار کیا، بہت تعریفیں کی۔ چنانچہ جب 7ویں دن نام رکھنے کا وقت آیا تو عبد المطلب نے کہا میرے اس بیٹے کی ہر بندے نے تعریف کی ہے، لہذا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں لے کے گیا ہر شخص نے اس بچے کی تعریف کی تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد بھی تھے، احمد بھی۔ احمد سے مراد وہ ذات جو اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں کرے کہ کسی نے اتنی تعریفیں نہ کی ہوں۔ تو یہ دونوں نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھے گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس وقت طائف کے قریب ایک گاؤں میں بنو سعد قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تاکہ وہ اپنی گود میں بچے لیں اور پالیں۔ اس وقت ٹرینڈ ہوا کرتا تھا کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا، وہاں اس بچے کی اچھی پرورش کی جاتی تھی، اچھی نشو نما کی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ عورتیں وہاں سے چلیں کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گی، وہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو لیں گی، ان کو پالیں گی، ان کی اچھی پرورش کریں گی اور ہم انعام لیں گی۔ ان 10 عورتوں میں سے ایک کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی۔ گدھی کے اوپر سامان تھا اور اونٹنی کے اوپر حلیمہ اور ان کے خاوند بیٹھے ہوئے تھے۔ حلیمہ کے پاس دودھ پینے والا ایک بچہ بھی تھا۔ ان کی اونٹنی بہت لاغر اور کمزور تھی۔ جب 10 عورتیں چلیں تو 9 عورتیں آگے نکل گئیں، حلیمہ کی اونٹنی پیچھے رہ گئی۔ اب وہ عورتیں 2-3 مرتبہ تو راستے میں رکی کہ ان کو ساتھ لے کے جاتی ہیں، ہمارے سفر کا ساتھی ہے، لیکن اونٹنی اتنی سلو تھی، اتنی لاغر تھی
کہ وہ بار بار پیچھے رہ جاتی تھی، تو ان عورتوں نے کہا کہ حلیمہ یہ نہ ہو کہ تمہارے انتظار میں رات ہو جائے اور ہم لیٹ ہو جائیں، تو ہمیں مکہ مکرمہ جلدی پہنچنا ہے، تو ہم چلتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک عورت کی چاہت تھی کسی امیر باپ کے بیٹے کو گود لیں تاکہ وہ محنت کریں تو اس کا پھل زیادہ ملے۔ چنانچہ سب عورتیں وہاں پہ پہنچ گئیں اور انہوں نے امیر لوگوں کے بیٹوں کو گود میں لے لیا۔ عورتیں آتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے بارے میں پوچھتی، جب پتہ چلتا کہ وہ فوت ہو گئیں تو سوچتی یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کا ہمیں کیا انعام ملے گا، چنانچہ چلی جاتی۔ جب آنے والی عورتیں واپس جاتی تو بی بی آمنہ کے دل پہ ایک زخم لگتا، غم بڑھ جاتا، انہیں حضرت عبداللہ کی یاد آ جاتی۔ ان عورتوں کا آنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے جانا وہ ان کو غمگین کر دیا کرتا تھا، دل پہ ایک بھاری ضرب لگتی تھی۔ سوچتی ہوں گی کاش آج حضرت عبداللہ زندہ ہوتے، وہ اس بچے کے لیے اچھا لباس لاتے، کھلونے لاتے، اس کو سیر کرواتے۔ بی بی آمنہ اپنے غم میں یہ باتیں سوچ رہی تھی، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے، جن کو سیر کروانے کے لیے اللہ رب العزت عرش پہ بلائیں گے، جن کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر شاہی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ پہنچی، انہیں اور تو کوئی بچہ نہ ملا، پتہ چلا کہ صرف ایک بچہ ہے جو باقی رہ گیا ہے۔ وہاں میرے مولا جس نے ایک کی عبادت کرنی تھی وہ ایک ہی رہ گیا، جس نے ایک قرآن کی طرف بلانا تھا وہ ایک ہی رہ گیا۔ اب بی بی حلیمہ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، چنانچہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے سوچا کہ میں اس بچے کو جا کے دیکھتی ہوں اور اس کو اڈاپٹ کرتی ہوں، اس کو اپناتی ہوں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، اوپر چادر اڑائی گئی تھی، بی بی حلیمہ نے جیسے ہی چادر اتاری تو بچے نے آنکھیں کھولیں اور اس نے مسکرا کے دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ میں ایسی جاذبیت تھی، ایسی کشش تھی، ایسا انجذاب تھا کہ بی بی حلیمہ اپنا دل دے بیٹھی، اپنے خاوند سے پوچھنے لگی اگرچہ ہمیں اس بچے کا زیادہ انعام تو نہیں ملے گا کہ اس بچے کا والد زندہ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، مگر اس بچے کی مسکراہٹیں میرے دل کو تسلی اور سکون دیں گی، میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ خاوند نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا عسى اللہ ان يجعل لنا فيه برکہ، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما دے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، 10 عورتوں میں سے 9 عورتوں نے اپنی نظر کو اسباب کے اوپر رکھا۔ ان کی نظر یہ تھی کہ ان بچوں کے والد امیر ہیں، موجود ہیں، ہم جب بچوں کی پرورش کریں گے ہمیں زیادہ انعام ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ ایک ایسی تھی کہ جن کے خاوند کی نظر اللہ کی بھیجی ہوئی برکت کے اوپر تھی۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا۔ کیا وجوہات تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ وہ حلم والی تھی، ان کی طبیعت میں حلم تھا۔ کئی دفعہ ماں کی طبیعت میں اگر حلم نہ ہو تو غصے میں آ کے بچے کو تھپڑ مار دیتی ہے، غصہ کرتی ہے، بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، اور یہ تو اللہ رب العزت کے محبوب کی پرورش ہونی تھی۔ لہذا اللہ رب العزت نے ایسی عورت کو پسند کیا جس کا ظرف بڑا تھا، جس کا حوصلہ بڑا تھا، جلدی غصے میں نہیں آتی تھی، حلم والی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نظر مخلوق پہ نہیں تھی، ان کی نظر خالق کائنات پہ تھی، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر تھی۔ لوگوں، اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، جو مخلوق کی جیب پہ نظر رکھتا ہے وہ عام بچوں کو لے کے گھر پہ جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات پہ نظر رکھتا ہے وہ اس نے بے مثال کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اتنی خوش ہوئی کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ لیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ و دہا اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا،
رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے محبوب چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب بچہ ماں سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ماں اسے دعائیں دیتی ہیں، ماں کے دل پہ بچے کی جدائی کی خاص کیفیت ہوتی ہے، چنانچہ بی بی آمنہ کے دل سے دعائیں نکلیں۔ یہ جو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں یہ بڑی نعمت ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں تو جب بھی ماں نے اپنے بچوں کو دعائیں دیں رخصت کہتے ہوئے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ قرآن عظیم الشان ہمیں بتاتا ہے بی بی ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو تیار کرو، کسی بڑے سے ملنا ہے، کسی بڑے سے ملنا ہے۔ بی بی ہاجرہ بچے کو نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ روانہ کرتی ہے، ماں دعاؤں سے روانہ کر رہی ہے۔ جب بچہ چلا تو اسماعیل تھا، لوٹ کے آیا ذبیح اللہ بن چکا تھا۔ یہ ماں کی دعائیں تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو ایک چھوٹے سے بکسے میں ڈال کے پانی میں بہا دیتی ہیں۔ ماں کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے، ماں کتنی دعائیں دے رہی ہوتی ہے، لیکن ماں نہیں جانتی یہ میرا بیٹا آج رخصت ہوا ہے، یہ موسیٰ ہے، جب لوٹ کے آئے گا اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا کہ ایک کلیم اللہ بن چکا ہوگا۔ عبد المطلب جب اپنی ماں سلمہ کے پاس رہتے تھے اس وقت ان کا نام شیبہ تھا۔ جب ان کے چچا لینے گئے سلمہ نے رو کے دعائیں دے کے رخصت کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب بیٹا ماں کے پاس سے چلا تو شیبہ تھا، جب مکہ مکرمہ پہنچا اللہ رب العزت نے اس کو والی بیت اللہ بنا دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک بچہ ماں کے پاس سے چلتا ہے اسماعیل ہوتا ہے، ماں کے پاس لوٹتا ہے ذبیح اللہ بن چکا ہوتا ہے۔ ایک بچہ ماں کی دعاؤں سے چلتا ہے موسیٰ ہوتا ہے، واپس لوٹتا ہے کلیم اللہ بن چکا ہوتا ہے۔ ایک بچہ چلتا ہے ماں کے پاس سے، اس کا نام شیبہ ہوتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، والی بیت اللہ بن جاتا ہے۔ آج بی بی آمنہ اپنے بچے کو دعاؤں سے رخصت کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی آج یہ میرا بیٹا محمد ہے، جب لوٹ کے آئے گا اللہ وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ محمد رسول اللہ بن جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، عزیز دوستو، یہ جو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت قیمتی ہوا کرتی ہے۔ کئی نوجوان ہوتے ہیں ضد کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ماں کا دل دکھاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ملنا ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ماں کی دعائیں لے کے چلیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی کیا رحمتیں آتی ہیں، کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ٹاپک بہت لمبا ہے، اس کو جتنا بندہ ایکسپلین کرتا جائے اتنا بڑھتا جائے گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بہرحال بی بی آمنہ نے اپنے فرزند کو رخصت کیا، حلیمہ ان کو لے کے واپس ہونے لگی۔ جب وہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اونٹنی پہ سوار ہونے لگی تو حلیمہ کے خاوند نے ان کو پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھ گیا تاکہ وہ سواری کر سکیں، لیکن اونٹنی چلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب وہ حیران کہ اونٹنی چل نہیں رہی، پھر وہ اترے، پھر وہ دوبارہ آگے بیٹھے، حلیمہ کو بٹھایا، اونٹنی نہیں چل رہی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے حلیمہ کو آگے بٹھایا کہ ان کے پاس بچہ تھا، خود پیچھے بیٹھے، جیسے ہی پیچھے بیٹھے اونٹنی چلنے کو تیار ہو گئی۔ سواری نے سمجھا دیا ہے حلیمہ کے خاوند یہ وہ مقدس ہستی ہیں، اگر تم اسے اپنی پشت کی طرف بٹھاؤ گے تو میں کبھی نہیں لے کے جاؤں گی، میرے قدموں پہ چلنا حرام ہو جائے گا۔ اگر چلانا چاہتے ہو، یہ کائنات کا صدر نشین ہے، اس کا مقام صدر کے مطابق ہے، اس کو آگے صدر مقام پہ، مین مقام پہ بٹھاؤ، پھر میں چل کے دکھاتی ہوں۔ چنانچہ اونٹنی نے سفر شروع کیا۔ وہ عورتیں جو بہت پہلے وہاں سے جا چکی تھیں، یہ اونٹنی اتنا تیز بھاگی کہ ان اونٹنیوں کے قریب پہنچ گئی۔ انہوں نے دیکھا تو حیران ہوئی اور حلیمہ سے پوچھنے لگی
کہ حلیمہ کیا تم نے اونٹنی بدل لی، سواری بدل لی؟ کہ جاتے ہوئے تو تم پیچھے رک جاتی تھی، رہ جاتی تھی، ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا، اب ہم پہلے چل پڑی تھی اور تم بعد میں چلی اور تم ہمارے پاس پہنچ گئی۔ حلیمہ نے جواب دیا میں نے سواری تو نہیں بدلی، البتہ سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنے سینے میں دودھ محسوس کیا، جب کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی مجھے محسوس ہونے لگا میرے خامن نے جو کہا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائیں گے، وہ برکتیں اللہ رب العزت نے نازل فرما دیں۔ طالب علم کے ذہن میں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کرام کو شاہی محلات میں پالا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالا گیا۔ جب فرعون کی بیوی نے انہیں دیکھا تھا کہنے لگی لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل رہے ہیں۔ حضرت یوسف کو دیکھیے، عزیز مصر نے خریدا، اپنی بیوی سے کہا عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، چنانچہ وہ بھی محل میں پل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو محلات میں پالا، لیکن نبی علیہ السلام کو حلیمہ کے غربت قدے میں پالا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں بھی یہ حکمت تھی، اگر محل کی آسائشیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہوتی وہ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو غربت قدے میں پالا، بکریوں کے تھنے میں دودھ نہیں تھا، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، پریشان حال ہیں۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، حالات بدلے ہیں، دنیا نے تسلیم کیا، دیکھو جو ککھ بھی نہیں رکھتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو لکھوں والا بنا دیا۔ اب یہ برکتیں کس کی وجہ سے آئی ہیں؟ یہ برکتیں اس بچے کی وجہ سے آئی ہیں۔ حتیٰ کہ حلیمہ کے خامن نے ان سے کہا حلیمہ یقیناً تو کوئی مبارک بچہ لے کے آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں آ گئی ہیں۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام شیمہ تھا۔ ایک دن ایک عجیب بات ہوئی، حلیمہ نے اپنی بیٹی شیمہ سے کہا بیٹی دیر ہو رہی ہے، بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاؤ۔ شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، بھاگ جاتی ہیں اور میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹی ہم گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ ابھی نہیں لے کے جا سکتا، تو تم ہی بکریوں کو لے کے جاؤ۔ اس شیمہ نے کہا اماں میں ایک شرط پہ بکریوں کو لے کے جاؤں گی۔ ماں نے پوچھا کس شرط پہ؟ کہنے لگی میں اپنے بھائی محمد کو لے کے جاؤں گی۔ ماں حیران ہوئی، کہنے لگی بکریاں سنبھالی نہیں جاتی، چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی اماں میں ایک مرتبہ اپنے بھائی کو لے کے گئی تھی، میں نے 3 چیزیں دیکھی تھی، میں جہاں بھی جاتی تھی بادل ہمارے اوپر سایہ کر لیا کرتا تھا، ہمیں گرمی محسوس نہیں ہوا کرتی تھی، اور جب بھی کوئی راہب نیک بندہ راستے سے گزرتا تھا وہ میرے بھائی کو دیکھتا تھا، وہ اس کو پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا کہ ہر بندہ میرے بھائی کو پیار کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ اماں کہ جب سارا دن بکریاں چر جاتی ہیں، بہت ٹائم لگاتی ہیں، مجھے بھاگنا پڑتا ہے، لیکن جس دن میں اپنے بھائی کو لے کے جاتی ہوں ساری بکریاں جلدی جلدی اپنا گھاس کھا لیتی ہیں، چر کے آ جاتی ہیں، میں اپنے بھائی کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں، ساری بکریاں میرے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہوں، بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو کیا حسن عطا فرمایا تھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے، اللہ رب العزت کے محبوب کو اللہ رب العزت نے اتنی جاذبیت دی تھی، اتنا حسن دیا تھا، جو بھی دیکھتا تھا اپنے دل کا سودا کر بیٹھتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی بہن شیمہ جو تھی وہ رضائی بہن تھی، وہ آپ علیہ السلام کو لوری دیا کرتی تھی، ربنا ابقل لنا محمدا، اے ہمارے پروردگار ہمارے بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ چنانچہ 3 یا 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے محسوس کیا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی مس ہیپ ہو جائے، بہتر ہے میں اس کو اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے
بی بی آمنہ کے لگتے جگر کو ان کے حوالے کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، ولادت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد فوت ہو گئے، 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ بھی فوت ہو گئیں، دادا کی کفالت میں آ گئے، کچھ عرصے کے بعد دادا بھی فوت ہو گئے، چچا کی کفالت میں آ گئے، جب دعوی نبوت فرمایا چچا بھی فوت ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب سہارے ہٹتے گئے۔ اس میں حکمت تھی کہ پرورش کرنے والے جو دنیا میں تھے، اگر ان کے سائے میں پرورش ہوتی، دنیا کہتی سہاروں میں پلنے والا سہاروں کی نفی کرتا ہے۔ آج ہمیں کہتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں، صرف اللہ رب العزت سہارا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تعلیم دینی تھی، اپنے محبوب کے ساتھ شروع سے یہ معاملہ کیا۔ باپ بھی بے سہارا، ماں سے بھی بے سہارا، دادا سے بھی بے سہارا، چچا سے بھی یہ بے سہارا۔ یہ پیغام دینا تھا لوگوں، جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کا سہارا پروردگار ہوا کرتا ہے، اور جس کا سہارا پروردگار ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے قدم دنیا میں جما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ چنانچہ یہ الفاظ تھوڑے سے ہیں لیکن اس کے اندر حقیقت بہت بڑی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے آپ کو یتیم بنایا اور پھر آپ کو یتیموں کا والی بھی بنایا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ رب العزت نے آپ کے قدم جما دیے۔ وقت آیا اللہ رب العزت نے آپ کو فاتح مکہ بنا دیا، آپ کے قدموں میں ہزاروں لوگوں کو غلام بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چنانچہ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھیں۔ مقصد کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کریں۔ دیکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح زندگی گزاری تھی۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، مشکلات سے محفوظ فرمائے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ